اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، توحید اور توسل آیت ہے سورہ فصلت کی اور نشان ہے 53۔ ارشاد پروردگار ہے سنوریہم، ہم عنقریب ان کو دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے، آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاق آفاق میں بھی، وفی انفسہم اور ان کے اپنے وجود کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ حق ان کے لیے بالکل آشکار ہو جائے گا۔ اگر سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ لیں گے، جاننا چاہیں گے تو جان لیں گے، اگر حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہیں گے تو مشاہدہ کر لیں گے، حق باطل سے جدا ہو کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ آزمائش بھی شرط ہے اور آمادگی بھی شرط ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر کسی مرحلے پر اپنے معبود کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی یہ نشانیاں اسے بالآخر خدا تک پہنچا دے گی۔ اس فرق کے ساتھ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ آیات جو پروردگار عالم نے آفاق میں رکھی ہیں، کائنات کے اندر رکھی ہیں، یونیورس میں رکھی ہیں، ان کے ذریعے سے انسان خدا کو جانتا ہے، اور وہ نشانیاں جو انسان کے اپنے وجود کے اندر، اس کے نفس کے اندر رکھی ہیں، ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کو جاننے کے بعد کے مرحلے یعنی پہچاننے کے مرحلے میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں مراحل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے وجود خدا کے عقیدے کو انسان کے لیے انسٹنکٹیو بنا دیا، اس کی نیچر کے اندر، اس کی فطرت کے اندر پروردگار عالم نے اس کو رکھا تھا۔ اسی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ قل هو اللہ احد، کہ حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس وہ کے ذریعے سے اسی فطری عقیدے کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی معبود ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ یہ تم اندر اگر اپنے آپ سے بھی سوال کرو تو تمہیں اپنے وجدان سے، اپنے ضمیر سے، تمہارے انر سے یہی جواب ملے گا کہ ہاں بالآخر کوئی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ بس اسی کے بارے میں جب تم کنفیوز ہوتے ہو تو ہم اس کنفیوژن کی وضاحت کر دیتے ہیں، اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے کہ جو عقیدہ تمہارے اندر موجود ہے وہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور عقلی بات یہ ہے برادران عزیز کہ ہم خدا کو گن کے تو مان بھی نہیں رہے، بہت توجہ کیجئے گا، ہم خدا کو گن کے تو مان بھی نہیں رہے، ہم تو خدا کو مان رہے ہیں عقلی ضرورت کی وجہ سے کہ جتنے ممکن ہیں، ممکن الوجود کو وجود دینے والا واجب الوجود ہوتا ہے، تو جب ایک کو مان لیا تو دوسرے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو مانا جائے۔
یہ خود اپنی جگہ پر بہت غور طلب بات ہے، اور میں آپ دوستوں سے یقیناً گزارش کروں گا کہ اس پر فرصت کے لمحات میں غور کیجئے گا کہ جب عقلی ضرورت کی بنا پر کسی کو مانا ہے تو پھر اس کو ماننے کے بعد کسی دوسرے کو ماننے کی گنجائش کہاں پر باقی رہتی ہے۔ جب ایک کو مان لیا تو اس کے بعد دوسرے کا کوئی روم باقی نہیں بچتا، دوسرے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے برادران خواہران، اس بات پر غور کیجئے گا، دین اسلام کو جو دینی فطرت کہا گیا نا، جس میں اس کو بھی رکھ دیا گیا کہ وجود خدا کا عقیدہ جو ہے یہ فطرت کے اندر ہے، انسٹنکٹیو ہے، نیچرل ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ظاہر ہے کہ میں پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ بزرگان میرے مخاطب نہیں، میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ایکوائر کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ایکوائر نہیں کیا جاتا، وہ اندر موجود ہوتی ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیوریوسٹی، تجسس، یہ ہمارے اندر رکھا گیا ہے۔ آپ کسی کالج، کسی یونیورسٹی کے اندر تجسس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ایک نارمل اگر انسان ہے تو اس کے اندر کیوریوسٹی رکھی گئی ہے۔ دین کو جب یہ کہا گیا کہ دین فطرت ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین کی تمام تر باتیں انسان کے اندر موجود ہوں گی، تو پھر اس کو الگ سے بتانے اور سکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ غور فرمایا آپ نے، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے تجسس، اور یہ کوشچن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب دین فطرت ہے، یہ آیا قرآن مجید کے اندر بھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کے اندر 30واں سورہ قرآن مجید کا، کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت کو حاصل نہیں کیا جاتا، فطرت تو انبلٹ ہوتی ہے۔ جب دین فطرت ہے تو پھر اس کے بعد اس کو حاصل تو نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اندر موجود ہے، تو پھر خارج سے، باہر سے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد مزید دیکھیے اور غور کیجیے اس بات کے اوپر، پروردگار عالم نے کہا کہ دین فطرت ہے، پیغمبر اکرم نے ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے نا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ وَيُمَجِّسَانِ وَيُنَصِّرَانِ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو اس کو انفلوئنس کرتا ہے، کوئی اسے یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اسے مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی اسے نصرانی بنا دیتا ہے، کرسچن بنا دیتا ہے۔ یہ انفلوئنس کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ انفلوئنس کی وجہ سے وہ آف ٹریک ہو گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، تو یہ دین اسلام تو دین فطرت ہے نا، پھر اس کو تو سکھانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، اسے باہر سے کیوں سکھایا جائے؟ جبکہ وہ فطری دین ہے تو پھر وہ ان بلٹ ہونا چاہیے، وہ انسٹنکٹ کے اندر ہونا چاہیے، وہ نیچر کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی فنومینا کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ مجھے بتائیے، یہ کیوریوسٹی یہ فطری ہے یا نہیں؟ تجسس فطری ہے۔ آپ کسی کالج کے اندر جا کر نہیں سیکھتے، کسی یونیورسٹی کے اندر جا کر آپ تجسس نہیں سیکھتے، تجسس آپ کے اندر رکھا گیا ہے، کیوریوسٹی آپ کے اندر رکھی گئی ہے۔ کیس یہ ہے برادران عزیز کہ فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے۔ وہ اجمال جو فطرت میں رکھا گیا ہے، ہدایت اسی کو ایڈریس کرتی ہے اور اس اجمال کو تفصیل سے تبدیل کرتی ہے۔ اجمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہے مگر ویگ ہے۔ تفصیل کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ڈیٹیلز۔ وہ جو ویگ پکچر اندر موجود ہے، وہ جو اسکیچ اندر موجود ہے، اس اسکیچ کو پراپر فارم دینا، یہ کام ہے ہدایت کا۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے، یہ کیوریوسٹی ہمارے اندر موجود ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کیوریوسٹی کو اگر ڈائریکشن نہیں دی گئی تو یہ کتنی نیگیٹو ہو سکتی ہے؟ کیوریوسٹی ہی کا نتیجہ ہے کسی کے پرسنل میٹر میں جاننے کی کوشش کرنا، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ بھی تو کیوریوسٹی ہے۔ تجسس کے بغیر یہ ہوتا ہے، یہ تجسس کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ کیوریوسٹی ہے کہ جس کو اگر ڈائریکشن نہ دی جائے، گائیڈنس فراہم نہ کی جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر انسان دوسرے کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا، ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، جس کے نتیجے میں غیبت کا راستہ کھلے گا،
تہمت کا راستہ کھلے گا، 10 گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو صرف اس کیوریوسٹی کی وجہ سے ہوں، اگر اس کو ڈائریکشن نہ دی جائے۔ ہے تو فطری، آپ فطرت کہہ کر غیبت کو جسٹیفائی کریں گے؟ آپ فطرت کہہ کر کسی کے پرسنل میٹر کے اندر انوالو ہونے کو اس کی پرمیشن کے بغیر جسٹیفائی کریں گے کہ یہ تو فطری معاملہ ہے؟ جی نہیں۔ ڈائریکشن نہ دی جائے تو دیکھ لیجئے کیوریوسٹی کتنی نیگیٹو ہو سکتی ہے، اور اگر ڈائریکشن مل جائے تو اسی کیوریوسٹی کے نتیجے میں انسان اپنے خالق کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب میں ہوں تو میرا خالق کون ہے۔ وہ امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں جو بیتاب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے کہ میرے مولا کے فضائل کیا کیا ہیں، یہ بھی وہ کیوریوسٹی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ دنبالش اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کو چیز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو کائنات کے اسرار و رموز ہیں، ان کے پیچھے ان اسرار، ان رموز، ان سیکرٹس کو جاننے کے لیے جو سائنسدان محنت کرتا ہے، انگیزہ کیا ہے، وہ فیکٹر کیا ہے کہ جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پیچھے جائے اور غور کرے؟ یہ بھی وہی کیوریوسٹی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف یہی کیوریوسٹی ہے اور اس کا کتنا نیگیٹو اپلیکیشن ہے، اور دوسری طرف یہی کیوریوسٹی ہے کہ جو کائنات کے سربستہ راز منکشف کر رہا ہے، اور یہی کیوریوسٹی ہے کہ جو انسان کو خدا تک لے جا رہا ہے۔ کیوریوسٹی فطری ہے، مگر اس کے اندر اجمال ہے، اس کو تفصیل کی ضرورت ہے جو ہدایت کے ذریعے سے فراہم کی جائے گی۔ آپ نے غور کیا؟ اور اگر یہ بات آپ کے لیے بہت زیادہ ثقیل نہ ہو گئی ہو، بہت زیادہ بھاری نہ ہو گئی ہو، تو میں اگلی مثال کی طرف آپ کو متوجہ کروں۔ ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بھوک انسان کے اندر ہے، یہ فطری ہے۔ پیاس انسان کے اندر ہے، یہ فطری ہے۔ وہ بچہ کسی اسکول کے اندر بھوک کے احساس کو سیکھتا نہیں ہے، پیاس کے احساس کو سیکھتا نہیں ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں، بانچیں کھل جاتی ہیں، انسان مسکراتا ہے۔ یہ مسکراہٹ کے ذریعے سے خوشی کا اظہار فطری ہے۔ انسان غمگین ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ غم کے اظہار کے لیے آنسو کا بہانہ فطری ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کسی اسکول میں سیکھے، کالج میں سیکھے، یونیورسٹی میں سیکھے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ دین فطرت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کو بھوک کیوں لگتی ہے۔ اسلام کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کو پیاس کیوں لگتی ہے۔ اسلام کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے کیوں ہیں۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ کہکا نہ لگاؤ تو اچھا ہے، مسکراہٹ پر پابندی نہیں لگائے گا۔ بہت توجہ کیجئے گا، ڈائریکشن دے گا، مگر یہ نہیں کہے گا کہ تم مسکراتے کیوں ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں۔ وہ ڈائریکشن دے گا۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، اسلام کبھی نہیں کہے گا کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے۔ جب ڈائریکشن دینے کی بات آئے گی تو وہ یہ بتائے گا کہ دیکھو یہ غذا حلال ہے، یہ غذا حرام ہے۔ اس حلال غذا سے تم اپنی بھوک کو مٹا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ امتحان میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیاس کا جہاں معاملہ آئے گا، اسلام یہ نہیں کہے گا کہ تم کو پیاس کیوں لگتی ہے۔ یہ اعتراض اگر کسی دین کی طرف سے آ جائے کہ تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے، پھر وہ دین فطرت نہیں ہے۔ وہ پیاس پر اعتراض نہیں کرے گا، پیاس بجھانے کا طریقہ بتائے گا۔ پانی سے پیاس بجھاؤ، شراب سے پیاس مت بجھاؤ، اس سے بچو۔ یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم بے لگام تو نہیں ہو جاتے۔ اس اجمال کی تفصیل کو جانے بغیر بے لگام ہو جانے والا انسان کے روپ میں حیوان ہے، اور اگر اس اجمال کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہدایت کی تفصیل کو حاصل کر لے تو یہی بندہ مومن ہے، یہی بندہ متقی ہے، یہی علی کا چاہنے والا ہے، یہی نبی کا ماننے والا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ اب آپ آگے بڑھیے۔ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، ایک خطبہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے ذمہ ہے، یہ کتاب میں نے خود پڑھا، کہ وہ بتائیں کہ ان کے اس امام نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو امام مانتے ہیں۔ امام تقی جواد کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر۔ امام تقی جواد علیہ السلام کے اس خطبے پر ہی کوئی غور کرے تو اسے اندازہ ہو کہ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جو نکاح کے موقع پر عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اور اس سیاق و سباق کے اندر دیکھیے کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں، سنیے گا، فطرت کا اجمال، ہدایت کے ذریعے سے تفصیل، اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھیے گا
اور اب ذرا امام کے اس خطبے پر توجہ کیجیے۔ خطبہ نکاح کے موقع پر عام طور پر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ خطبہ خود امام نے اپنے نکاح کے موقع پر پڑھا تھا۔ الحمدللہ اقراراً بنعمتہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ اخلاصاً لوحدانیتہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم پورے خلوص کے ساتھ اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ، درود و سلام ہو پیغمبر اکرم پر جو مخلوقات کے سردار ہیں۔ وعلی الاصفیاء من عطرتہ، اور ان کی منتخب عطرت منتخب آل کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہو۔ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام، یہ وہ جملہ تھا کہ جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر، ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا۔ فطرت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے حلال میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ شقی اور بدبخت کے سوا کوئی حرام کی طرف جائے گا نہیں۔ یہ خطبہ نکاح ہے۔ جس طرح سے بھوک کے اوپر اگر دین اعتراض کر دے وہ دین فطرت نہیں ہے، جس طرح سے پیاس پر اگر کوئی دین اعتراض کر دے وہ دین فطرت نہیں ہے، جس طرح تجسس پر علی الاطلاق کوئی دین اعتراض کر دے وہ دین فطرت نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر جنسی معاملات کے بارے میں کوئی یہ سوال کر لے کہ یہ تمہارے اندر خواہش پیدا ہی کیوں ہوتی ہے، تو یقین جانیے پھر وہ دین فطرت نہیں ہے۔ امام یہ جملہ خطبہ نکاح کے موقع پر کہہ ہی اس لیے رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا۔ ان اغناہم بالحلال عن الحرام، حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا۔ پھر اس کے بعد امام ایک آیت پڑھتے ہیں، 2 حدیثیں پڑھتے ہیں اور اس خطبے کو مکمل کرتے ہیں۔ سورہ نور کی بہت مشہور آیت ہے کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، کہ نکاح کا اہتمام کرو، کوشش کرو کہ معاشرے میں اگر کوئی تمہیں نظر آئے کہ جو تنہا زندگی گزار رہا ہے، تجرد کی زندگی گزار رہا ہے، تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کوشش کرو کہ وہ نیچرل انداز سے فیملی لائف گزارے، چاہے اس وجہ سے وہ تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے کہ اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کرنے کے قابل ہے اور شادی نہیں ہوئی، شادی ہو کر ٹوٹ گئی اور تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ ان ایدر کیس کسی لائف پارٹنر کا انتقال ہو گیا، ان دیٹ کیس آلسو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایون اگر غلام اور کنیزیں بھی ہوں اور شادی کے قابل ہوں تو تنہا زندگی نہ گزاریں، اور معاشرہ اس حوالے سے ذمہ دار ہے کہ وہ کوشش کریں۔ پھر پروردگار ذمہ لیتا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ مالی اعتبار سے فائنینشلی ویک ہوئے، فقیر ہوئے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ غنی کا مطلب ارب پتی ہونا نہیں ہے، غنی کا مطلب ہے جو اپنے خرچے اٹھا سکے، جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ وہ کوششیں جو وہ پہلے کر رہا تھا اگر شادی کے بعد کرے گا کلک ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے اس میں ذمہ لیا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے۔ آپ دیکھ ڈالیے یہ اسلام کا اعزاز نہیں ہے۔ آپ کو کتنے ہی ایسے ادیان ملیں گے کہ جن کے اندر اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ اگر تم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو شادی نہیں کر سکتے، تم تنہائی کی زندگی گزارو تب تم خدا سے قریب ہوں گے، لیکن اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا سوچو بھی مت۔ اور یہ اسلام ہے کہ جو یہ کہتا ہے، مولا کا جملہ ہے کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو آدھا دین تو اس کا محفوظ ہو گیا۔ فلیتق اللہ لنصف الآخر، اور اب باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ بعض نوجوان کبھی کبھی آتے ہیں اور کہتے ہیں عذرائے مزاح کہ مولانا اگر ایک شادی کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ 2 شادیوں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ پورا دین محفوظ ہو جائے گا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوسری شادی کریں گے تو دین کا تو مجھے نہیں پتہ، آپ خود بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد و آل محمد۔
تب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، بھوک فطری ہے، پیاس فطری ہے، جنسی خواہشات فطری ہیں، اسلام کو ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خدا جس نے شریعت بنائی ہے اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کے درمیان ایک سنکرونائز کرنے کا ایک پروسیس ہے کہ جس کو جاری کرے گا۔ دین کا، شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو جائے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ باقی رہنا چاہتے ہیں یا فنا ہونا چاہتے ہیں؟ انصاف سے مجھے بتائیے گا، مروتاً نہیں، تکلفاً نہیں۔ آپ باقی رہنا چاہتے ہیں یا فنا ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں فنا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو باقی رہنے کی خواہش ہے، یہ کسی یونیورسٹی میں آپ نے سیکھی ہے، حاصل کی ہے، ایکوائرڈ ہے، یا یہ بھی انسٹنکٹیو ہے، یہ بھی فطری ہے؟ کوئی بچہ کسی اسکول میں نہ گیا ہو، وہ جوان کے جیسے زندگی بھر اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، کالج کا منہ نہ دیکھا ہو، اس کو بھی آپ جا کر پوچھ لیجئے۔ فطرت تو کہتے ہی اس کو ہے نا جو تبدیل نہیں ہوتی، اس کو بھی آپ جا کر پوچھ لیجئے، ہر ایک یہ کہے گا نہیں صاحب میں فنا تو نہیں ہونا چاہتا، میں باقی رہنا چاہتا ہوں۔ اور اسلام کیا ہے؟ دین فطرت۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ فنا تو نہیں ہوگا، تو موت تو نہیں آئے گی اس کو۔ تو یہ جو ہم جنازے اٹھاتے ہیں اور احکام میت ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مر تو وہ بھی گیا۔ اور آپ دیکھیے اسلام نے ایسا بھی نہیں ہے کہ لگی لپٹی رکھی ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت کے عفریت کے پنجے آ کر تمہیں دبوچ لیں گے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے جاؤ جا کر مضبوط قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ، موت وہاں پر بھی آ جائے گی۔ تو یہ دین فطرت ہے۔ تو جب تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک اگر ہم مرتے تو ٹھیک تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ مرنے کا مطلب کیا ہے برادران عزیز؟ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ۔ آپ نے غور فرمایا؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سرچ کیا تھا، اسلام بھوک پر اعتراض نہیں کرے گا، یہ بتائے گا کہ بھوک مٹاؤ کیسے۔ اسلام پیاس پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ فطری ہے، یہ بتائے گا پیاس مٹاؤ کیسے۔ اسلام اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ جنسی خواہشات تمہارے اندر کیوں ہیں، وہ یہ بتائے گا کہ ان کو سیٹسفائی کرو کیسے، نکاح کے ذریعے سے کرو۔ یہی ہے نا کہ فطری جتنے بھی تقاضے ہیں ان میں جو اجمال ہے اس کی ڈیٹیلز گائیڈنس کے ذریعے سے اسلام فراہم کرے گا، یہ ہے اس کے دین فطرت ہونے کا مطلب۔ یہ بات ہم نے اسٹیبلش کی۔ اب اس کے بعد یہ والا سوال کہ میں فنا نہیں ہونا چاہتا، میں باقی رہنا چاہتا ہوں، اور اسلام دین فطرت ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر اس دنیا سے تو چلے جانا ہے، مرنا تو ہے۔ تو اب کیس کیا ہے؟ پھر یہ دین فطرت کیسے ہے؟ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک اگر مر جاتے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد مرنا یہ تو اس کے دین فطرت ہونے کے دعوے کے خلاف ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اور اب آئیے ذرا سا اس کو ایڈریس کریں۔ کیس یہ برادران عزیز کہ جو دوا ہے نا، اسی دوا کو بیماری سمجھ لیا گیا، جو دوا ہے اسی دوا کو بیماری سمجھ لیا گیا۔ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اب آئیے میرے ساتھ چلیے شکم مادر کے اندر جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر غور کیجیے۔ ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، مگر اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا میں آئے بھی تو تھے، اور جب اس دنیا میں آئے تھے تو پروردگار عالم نے کچھ ہمارا روٹ رکھا تھا، اس روٹ کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور وہ ہے شکم مادر۔ جو ماں کی عظمت اور احترام اسلام نے بیان کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ تمہاری ماں نے وہنن علی وہنن، درد پر درد سہ کر تمہیں اپنے شکم میں پروان چڑھایا۔ یہی ہے نا۔ آج آپ قرآن مجید کو اٹھائیے اور دیکھیے پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصور، وہ تصویر بناتا ہے۔ یصورکم، وہ تمہاری تصویر بناتا ہے، فی الارحام، ان دا ووم آف یور مدر، تمہاری ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ ذرا عظمت پروردگار کا یہ رخ، اس پر بھی تو توجہ کریں۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ بھی تصویر بناتے ہیں، کسی کا دل ہو جائے ایک کاغذ لے اور تصویر بنانا شروع کر دے، اور ہم بھی تصویر بناتے ہیں۔ ہمارے تصویر بنانے میں اور خدا کے تصویر بنانے میں کتنا فرق ہے۔ ہم جب تصویر بناتے ہیں تو تصویر بنانے کے لیے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے۔ ہم جب تصویر بناتے ہیں تو سطح کو ہموار ہونا چاہیے۔
اگر سطح ہموار نہ ہو تو ہم تصویر بنا نہیں سکیں گے. ہم جب تصویر بناتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں کوئی لکوڈ تو نہیں ہے, پانی تو نہیں ہے, ورنہ یہ تصویر خراب ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ تصویر ڈسٹرب ہو جائے پانی کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, تو ہم اس سے اس کو بچاتے ہیں. تو ہمیں تصویر بنانے کے لیے روشنی بھی چاہیے, سطح ہموار بھی چاہیے, ہمیں تصویر بنانے کے لیے پانی سے اس کو بچانا بھی ہے. اور وہ پروردگار ہے کہ جو تصویر بناتا ہے روشنی میں نہیں بناتا, وہاں بناتا ہے جہاں 3 تاریکیاں موجود ہیں. وہ تصویر بناتا ہے اس جگہ پر کہ جہاں پر سطح ہموار نہیں ہے, وہاں پر مسلسل حرکت موجود ہے, اور پھر وہ تصویر بناتا ہے. ہم بنانا چاہتے ہیں تصویر تو پانی سے اسے بچاتے ہیں, اور پروردگار ہے کہ جب تصویر بناتا ہے تو اس جگہ پر بناتا ہے جہاں لکوڈ بھی ہے, فلوئڈ بھی ہے, ساری چیزیں موجود ہے, اور پھر وہ وہاں پر تصویر بناتا ہے. اور آخری بات اتنی ہے کہ ہم تصویر بناتے ہیں, وہ تصویر ہوتی ہے, اس کے اندر روح نہیں ہوتی ہے. اور وہ پروردگار ہے کہ جب تصویر بناتا ہے تو اسے جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہمارے مرحوم دوست ڈاکٹر غلام محمد رحمانی صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے, بلکہ سینئر دوست تھے, خدا ان کے درجات کو بلند کرے, انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے اسی فنومینا کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. کہا تھا وہ میڈیکل کالج کے اندر پڑھا کرتے تھے, اپنے زمانے طالب علمی کو یاد کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ داؤدانی صاحب ایسا ہوا کہ ہم لوگ کتابیں ایکسچینج کرتے ہیں, یہ تو آج کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ, ہر چیز PDF فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی. اس زمانے کے اندر یہ ساری فیسلٹیز تو اویلیبل نہیں تھیں, تو بہت سی کتابیں اور غربت, تو کتابیں ایکسچینج ہوتی تھیں کہ ٹھیک ہے صاحب اس کتاب سے تم ابھی پڑھ لو, پھر میں پڑھ لوں گا. تو وہ کتاب انہوں نے اپنے دوست کو دی. اس کتاب کے اندر جو ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں, جو رحم مادر کے اندر بچے کی ڈیولپمنٹ کے جو مختلف سٹیجز اور فیزز ہیں, کہ پہلے ویک میں یہ ہوتا ہے, پھر دوسرے ویک میں یہ ہوتا ہے, پھر تیسرے ویک میں یہ ہوتا ہے, چوتھے, کہ ہم لوگ اس کو اسٹڈی کر رہے تھے. وہ میرا دوست ہے, وہ بھی ڈاکٹر بن رہا تھا, وہ لے گیا کتاب. پڑھنے کے بعد جب اس نے واپس کی ہے وہ کتاب, تو اس نے اپنے قلم سے ہر اسٹیج کے آگے ایک آیت قرآنی لکھ دی تھی. یعنی اتنا وہ مسمرائز ہو گیا اس کو پڑھنے کے بعد کہ ہر اسٹیج کے آگے اس نے اپنے قلم سے بے ساختہ لکھ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اچھا, اب یہ معاملہ اس وقت میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, ہمارے اس سوال کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے. آئیے ایک پیرابل کی طرف توجہ کیجیے گا. تمثیل. شکم مادر میں بچہ کنسیو ہو گیا, درست ہے, اور وہاں پر وہ بڑھنے لگا, تو دوسرے آرگنز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تمثیل ہے, پیرابل ہے, کہ جتنے دوسرے آرگنز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں. لنگز ہیں, ہارٹ ہے, کڈنیز ہیں, وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں نا. یہ نیا کوئی فینومینا آ گیا اور یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. فنا بقا, سوال ذہن میں رکھیے گا. ان دونوں کی آپس میں گفتگو کیا ہے؟ ہارٹ لنگز سے بات کر رہا ہے, لنگز کڈنی سے بات کر رہی ہے, یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم لوگ تو یہاں پر پہلے سے موجود تھے, یہ نیا کون آ گیا؟ ہم تو پرانے یہاں پر سیٹلرز تھے, یہ نیا کون آ گیا؟ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ مہاجر کون آ گیا یہاں پر؟ اب یہ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہوگا, دوسرے 10 مسئلے ہوں گے, ہم لوگ تو پہلے یہاں پر موجود تھے, یہ نیا کون آ گیا؟ اچھا, دن گزرتے گئے, ایک دوسرے سے سوال کرتے چلے گئے, جواب مل نہیں رہا. پھر ایک دن ایک نے کہا کہ یہ جو بھی ہے نا, بے فکر رہو, رہے گا نہیں, چلا جائے گا. یہ جو یہاں پر موجود ہے نا, یہ موجود ضرور ہے, بن یہاں پہ رہا ہے, مگر یہاں کے لیے نہیں بن رہا. اس جملے پہ توجہ کیجئے گا, یہاں پر بن رہا ہے, یہاں کے لیے نہیں بن رہا. کیسے تمہیں پتا چلا؟ دل نے سوال کیا گردے سے, گردے نے سوال کیا لنگ سے, یہ سب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک نے کہا کہ جناب یہ رہے گا نہیں یہاں پر, چلا جائے گا, فکر مت کرو. کہا کیسے, تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا یہ بن یہاں پہ رہا ہے مگر یہاں کے لیے نہیں بن رہا. تمہیں پتا کیسے چلا؟ کہا کہ ذرا دیکھو, اس کی تو آنکھیں بن رہی ہیں, آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, یہاں تو اندھیرا ہے, یہاں پر تو اندھیرا ہے, اندھیرے میں تو دیکھا نہیں جا سکتا. یہ اس کی آنکھیں بننا دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں پر بن رہا ہے, یہاں کے لیے نہیں بن رہا. یہ اندھیرے میں نہیں رہے گا, یہ وہاں جائے گا جو رنگ و نور کی دنیا ہوگی. غور کیا آپ نے؟ اچھا, پھر کہا کہ دیکھو ذرا اس کے تو کان بھی بن رہے ہیں. کان کا کام کیا ہے؟ آواز سننا. یہاں پر کوئی آواز ہے؟ یہ تو خاموش جگہ ہے.
اس کے کانوں کا کام ہے سننا. یہ کانوں کا بننا دلیل ہے کہ یہاں پر بن رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا. یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں پر شور ہوگا، جہاں پر آواز ہوگی. اچھا ذرا دیکھو، اس کے تو پیر بھی بن رہے ہیں. پیروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ چلنا، دوڑنا. یہاں پر کوئی جگہ ہے؟ یہ کوئی میدان ہے؟ اس کے پیروں کا بننا دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں پر بن رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا. یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا کہ جہاں پر یہ بھاگ سکے، دوڑ سکے. ذرا دیکھو، اس کے تو ہاتھ بھی بن رہے ہیں. یہ ہاتھوں کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اٹھائے گا. یہاں تو کچھ اٹھانے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں اپنے ہاتھوں کو یوز کر سکے. یہاں پر بن رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا. تو آپ غور فرمائیے برادران عزیز، بن رہا ہے شکم مادر میں، مگر وہاں کے لیے نہیں بن رہا. دلیل کیا ہے؟ آنکھیں. دلیل کیا ہے؟ کان. دلیل کیا ہے؟ ہاتھ. دلیل کیا ہے؟ پیر. اب وہ جملہ میرا یاد کیجئے گا کہ جو دوا ہے اسی دوا کو بیماری سمجھا جا رہا ہے. آنکھوں کا بننا دلیل ہے کہ ماں کے پیٹ کے لیے نہیں بنایا جا رہا، اس دنیا کے لیے بنایا جا رہا ہے. کان کا بننا دلیل ہے کہ شکم مادر کے لیے نہیں بنایا جا رہا، وہاں پر بن رہا ہے مگر بن اس دنیا کے لیے رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بقا کی خواہش کو فطرت میں رکھ کر بتایا کہ تم دنیا میں بن رہے ہو مگر دنیا کے لیے نہیں بن رہے. کسی ایسی جگہ جاؤ گے جہاں باقی رہ سکو. یہاں بقا نہیں ملے گی. یعنی معصوم سے کسی نے سوال کیا تو معصوم نے کہا اس دنیا کا تو حال یہ ہے کہ زندگی کو موت سے خطرہ ہے، بیماری کو، صحت کو بیماری سے خطرہ ہے، پیسہ آ جائے تو غربت سے خطرہ ہے، جوانی آ جائے تو بڑھاپے سے خطرہ ہے. تو یہ تو خطروں سے گھری ہوئی دنیا ہے. تم وہاں جاؤ گے کہ جہاں پر تم باقی رہ سکو. پھر وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی. پھر وہاں پر موت کے عفریت کے پنجے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. اچھا اب برادران عزیز چلیے، اگر یہ فنومینا کچھ واضح ہوا تو اب آئیے ذرا اسی پیرابل کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے. مجھے ایک بات بتائیے، وہ بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو آنا چاہتا ہے؟ یہ دنیا اس کے لیے اجنبی ہے. وہ شکم مادر سے مانوس ہو چکا ہے. وہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا ہے. جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ اس کی ترقی کو روکیں گے؟ اور آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے رو رہا ہے تو اس کو وہیں پر رہنے دو؟ کیا آپ یہ کریں گے؟ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کرے گا. آپ اسے محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں آپ اسے محبت کرتے ہیں. آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ جی ہاں آپ اسے پسند کرتے ہیں. آپ کی اولاد ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، رو بھی رہا ہے. اور وہ رو اسی لیے رہا ہے، جو ماہرین نفسیات ہے ان سے آپ پوچھئے، وہ اسی لیے رو رہا ہے کہ ایک اجنبی دنیا ہے کہ جہاں پر وہ جا رہا ہے. ایک روٹین کا پروسیس چل رہا تھا، چلنے دو. مجھے کیوں ایک اسٹرینج ورلڈ کے اندر بھیجا جا رہا ہے؟ اسے اچھا نہیں لگتا کہ وہ نئی جگہ پر آئے. وہ اسی پرانی جگہ پر رہنا چاہتا ہے، مگر اگر وہیں پر رہ جائے تو ترقی نہیں کرے گا. آپ چونکہ اس کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کے رونے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو ترقی دینے کے لیے اس دنیا میں آنے دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جو اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ رو رہا ہو، مہربان خدا اس کے ترقی کے راستے کو روکے گا نہیں، فیسیلیٹیٹ کرے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، وہی آپ کے مزاج سے کافی قریب ہو کر دیکھیں، غور کیجئے ہوتا کیا ہے. وہ بچہ تو آیا اس دنیا کے اندر رو رہا ہے. اب وہ ماں کے سینے سے لپٹ جائے، چمٹ جائے، محبت کا اسے احساس ہو تو اب وہ مانوس ہونے لگتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا گریہ تھمنے لگتا ہے، وہ انسیت کا احساس کرنے لگتا ہے. شاید اسی لیے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا. امیر المومنین کا جملہ ہے، میں یمت یرانی، جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. اب آپ غور کیجئے، جب ماں کی محبت کا احساس ہوتا ہے تو یہ دنیا اس بچے کو اجنبی نہیں لگتی. جو مومن اس دنیا سے جا رہا ہے، علی کو دیکھ لے تو وہ دنیا اسے اجنبی نہیں لگتی. مومن کے لیے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کر دیا. اور جو دوسرے ہیں، جو علی کا بغض رکھنے والے ہیں، ان کے لیے تو وہیں سے عذاب شروع ہو گیا. اور اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے برادران عزیز کہ یہ دو تمثیلات تو ہوئیں اور وہی شکم مادر کے حوالے سے. اب آئیے ذرا ایک تیسری تمثیل کی طرف، اور اس کا تعلق بھی شکم مادر سے ہی ہے
علم کلام کی کتابوں میں، علم کلام کا مطلب وہ علم کہ جس کے اندر اصول دین کو ان لینتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ مثال بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے وہ شکم مادر میں جو بچہ ہے اسے آپ ہاٹ لائن پر لے لیجئے، تمثیل ہے نا بابا، تمثیل کے اندر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو ہاٹ لائن پر لے لیجئے اور آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ وہ آپ سے ہاٹ لائن پر آ گیا اور آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں کہ ہیلو مائی ڈیئر ہاؤ آر یو، کہا فائن تھینک یو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم کو معلوم ہے کہ ان قریب تمہیں کہاں پر آنا ہے؟ کہا کہ نہیں پتہ، آپ بتائیے۔ کہا کہ تمہیں آنا ہے اس دنیا کے اندر جہاں پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں۔ اچھا تو بتائیے وہ دنیا جہاں پر مجھے آنا ہے وہ کیسی ہے؟ اب آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں یہ دنیا کیسی ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ شکم مادر میں، اس محدودیت میں، اس قید کے اندر جو موجود ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ اچھا اب آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بڑے بڑے سمندر ہیں، دریا ہیں۔ اس نے کہا یہ دریا کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوشچن تو بڑا نیچرل ہے نا کہ دریا کیا ہوتا ہے، سمندر کیا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو سمندر سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم ذرا آس پاس دیکھو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ فلوئڈ، وہ لکوڈ اس کو نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ یہ جو ہے نا بس ایسا ہی بہت بڑا ہو تو وہ سمندر ہوتا ہے، ایسا ہی جب بہت بڑا ہو تو وہ سمندر ہوتا ہے۔ اور وہ کہے کہ ہاں ہاں اب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ وہ کہے کہ ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا، اور یہاں پر آپ بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ وہ لکوڈ اور فلوئڈ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ سمندر سمجھ میں آ گیا۔ غور کیا آپ نے؟ اچھا آپ نے کہا کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا بہت بڑا آسمان ہے، کہ یہ آسمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ذرا تم دیکھو، اب اس کو تو ماں کے شکم کی چھتی نظر آئے گی۔ کہا کہ یہ جو ہے نا بس ایسا جب بہت بڑا ہو تو اس کو آسمان کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہ کہے کہ ہاں سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ان کو آسمان سمجھ میں آ گیا، شکم مادر کی چھت کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سمجھ میں آ گیا، تو آپ ہنسیں گے، اور آپ کا ہنسنا بالکل حق ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بیچارے کو صرف ایک آئیڈیا ہوا ہے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ بس برادران عزیز، جس طرح سے شکم مادر میں رہتے ہوئے اس دنیا کی معرفت کما حق کو حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی پوری معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک آئیڈیا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، بے شک جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، پل صراط یہ ہے، تمام تر چیزیں یقیناً سمجھائی جا رہی ہیں، مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں سب سمجھ میں آ گیا، تو جس طرح اس شکم مادر میں موجود بچے کی بات سن کر آپ ہنسیں گے، اسی طرح سے آپ کی بات سن کر فرشتے ہنسیں گے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، بہت زبردست جملہ ہے۔ مولا کہتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتہبوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ اس وقت سو رہے ہیں، جب آنکھیں بند ہوں گی تب جاگیں گے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ہیں تو جاگ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں، جب آنکھیں بند ہوں گی تب وہ جاگیں گے۔ ایک آئیڈیا ہے جو وہاں کے حوالے سے دیا گیا ہے، بے شک، اور اسی آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے اب اس تیسری تمثیل کے اوپر غور کیجئے، شاید چوتھی تمثیل ہے، اب تو یہ چوتھی تمثیل ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے، اور میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں اس کے اوپر، مجھے ایک بات بتائیے، وہ جو شکم مادر میں بچہ بن رہا ہے 8.5 مہینے، 9 مہینے، 9.25 مہینے، ٹیکنیکلی تو شاید ویکس کے اندر گفتگو ہوتی ہے، جو بھی ہے، وہ اس پیریڈ کے اندر بنے گا نا، مگر بنے گا کتنے عرصے کے لیے؟ وہاں پر تو 8.5 9 مہینے 8 مہینے لگے اس کو، تو اس دنیا میں بھی اس نے 8 مہینے ہی گزارنے، 9 مہینے ہی گزارنے؟ نہیں، جنرلی بننے میں اسے 8.5 9 مہینے لگیں گے، مگر اس دنیا کے اندر ایوریج ایج کیا ہے؟ 55 60 70، یہاں کینیڈا میں شاید زیادہ ہوگی، مگر اس ایج کے لیے وہ بن رہا ہے کتنے عرصے میں؟ 8.5 9 مہینے، 9.25 مہینے، اور رہے گا کتنے عرصے کے لیے اس دنیا میں؟ 70 سال، 60 سال، 55 سال، 50 سال، یہی ایوریج ہے، اتنے عرصے کے لیے رہے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، اگر خدا نہ کرے شکم مادر میں کوئی کمی رہ گئی، آنکھ صحیح نہ بن پائی، تو یہ کتنی دیر کی کوتاہی ہوگی؟
ممکن ہے کہ منٹ کی، 2 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، 1 دن کی کوتاہی ہوگی، مگر خدا نہ کرے اگر وہ آنکھ نہ بن پائی تو کتنے عرصے کے لیے اندھا ہو جائے گا؟ ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ. آپ فرض کیجئے میڈیکل کے اندر بھی ابھی کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ بچہ آ جاتا ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے وہ جو شکم مادر کے اندر بچہ ہے، اگر آنکھ صحیح نہ بن پائی تو میکسیمم جو کوتاہی ہے وہ 8.5-9 مہینے کی، اس سے زیادہ کی تو نہیں ہے. اس کے بعد تو اس دنیا کے اندر وہ آ گیا. لیکن اگر آنکھ صحیح نہ بن پائی تو 70 سال کے لیے اندھا ہو جائے گا. اگر کان صحیح نہ بن پائے تو 60-70 سال کے لیے وہ سماعت سے محروم ہو جائے گا. اب آپ نے غور فرمایا، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. غلطی ہو سکتا ہے کہ ظرفیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو چند منٹوں کی ہو، چند گھنٹوں کی ہو، مگر بھگتنا کئی سالوں کے لیے پڑ جاتا ہے. بس اسی چیز کو اگر سمجھیے تو آخرت سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محتاط نہ کیا، شکم مادر میں وہ بچہ پوری طرح سے نہ بن پایا تو 60-70 سال کے لیے بھگتنا پڑ جائے گا. اور اگر اس 70 سال کی زندگی کے اندر کوشش نہ ہوئے، تقوی اختیار نہ کیا، تو وہاں آخرت کے اندر بھگتنا پڑ جائے گا. یہاں پر تو 70 سال کا معاملہ تھا، وہاں پر ہے ابد الآباد. یہ 70 سال، 55 سال، 60 سال اگر انسان کوشش نہیں ہوتا، تقوی پرہیزگاری اسی چیز کا نام ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، فنا بقا وہ کانسیپٹ، معرفت کی محدودیت کانسیپٹ، کیوں وہاں پر اتنا زیادہ بھگتنا پڑ جاتا ہے، یہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے پروردگار عالم نے کہ تم شکم مادر ہی سے تو ہو کر آئے ہو. اب آخری بات سنیے، اور یہ پیرابل نہیں ہے، یہ تو امیر المومنین کا بیان ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں شکم مادر ہی کے حوالے سے، اور مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں اس پر ذرا غور کیجیے گا. مولا کہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو نا، کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، ریئر ہے مگر ہو جاتا ہے نا، کہ شکم مادر ہی کے اندر بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا، روح پڑ گئی تھی اور وہیں پر روح نکل بھی گئی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ایسا. امیر المومنین فرماتے ہیں، اب یہ مولا کے تبصرے پر ذرا غور کیجیے گا. مولا کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، جو اس بچے کے اندر روح پڑی تھی وہ قبض ہوئی ہے نا، اس کو نکالا گیا ہے، تو ملک الموت یہ کام کرتا ہے، موت کا فرشتہ. تو شکم مادر میں تم نے موت کے فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ روح قبض کر کے اسے باہر آتے ہوئے دیکھا؟ تم نے صرف اتنا دیکھا جو اس کا ایفیکٹ تھا، اور وہ کیا کہ بچہ مردہ ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں شکم مادر میں بچہ مر بھی گیا، روح پڑی تھی، روح قبض بھی ہو گئی، نہ تم نے ملک الموت کو جاتے ہوئے دیکھا، نہ ملک الموت کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا. اپنی محدودیت کا احساس تو کرو. جب تم موت کے فرشتے کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو خدا کی معرفت کیا خاک حاصل کرو گے؟ یہ تمہاری محدودیت ہے. اب اسی سے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، پھر اے مولا کائنات آپ ہی کیوں یہ فرماتے ہیں؟ جب ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں اول الدین معرفت ہو؟ اس کو تو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ دین کا تو آغاز ہوتا ہی خدا کی معرفت سے. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی اور وہ والی دعا میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اے مالک تیری معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اے مالک تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیرے ولی کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور اگر تیرے ولی کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو اب اسٹیبلش تو یہ ہوا کہ معرفت خدا ناممکن ہے. جب ناممکن ہے تو حاصل نہیں ہو سکتی، جب حاصل نہیں ہو سکتی تو رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، جب رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تو علی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دین حاصل ہی نہیں ہو سکتا. ایک طرف مطالبہ ہے کہ معرفت حاصل کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے جنوں کو، انسانوں کو، کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے، معرفت سے کی گئی ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں، اور معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے. اچھا نہیں، آگے بڑھیے. من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے. اور اب سنیے ذرا، سلمان فارسی، معرفت ناممکن ہے اور حاصل کرنا ضروری ہے. کیا کانٹرڈکشن ہے؟ سنیے، سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر نکلے، مدینہ منورہ مسجد نبوی باہر نکلے، اور جب باہر نکلے ہیں تو کسی نے پوچھا سلمان فارسی سے، اے سلمان تم مسجد نبوی سے آ رہے ہو
تو وہاں پر اللہ کے رسول تو یقیناً ہوں گے، اللہ کے رسول تو وہیں پر ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول تو ضرور ہوں گے، اکیلے تھے یا کوئی تھا؟ سلمان فارسی جواب دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول اکیلے تو نہیں تھے، کوئی تھا۔ کہ کون تھا؟ کہ میں نہیں پہچانتا۔ معرفت پہچاننا، کہ میں نہیں پہچانتا کون تھا۔ اچھا سلمان فارسی ایک بات کہہ دیں تو ظاہر ہے وہ سننے والا جو تو مطمئن ہو گیا، مسجد کے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات امیر المومنین تشریف فرمائے، اور اب وہ شخص آپ کے محاورے کے مطابق عرف عام کے اندر وہ دانہ پانی لے کر سلمان فارسی کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ پیغمبر اکرم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سلمان کو اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اس کے اسٹیٹس کو، منا اہل البیت یہ ہے اور وہ ہے اور ہم میں سے ہے اور ہم اہل بیت میں سے ہے، اور آپ ذرا دیکھیے سلمان فارسی ابھی مجھ سے غلط بیانی کر رہے تھے۔ تو کیا کہا بھائی تم سے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے سلمان سے یہ پوچھا کہ بھئی مسجد سے آ رہے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا یا اکیلے تھے؟ کہ سلمان نے کیا جواب دیا؟ سلمان نے یہ کہا کہ کوئی تھا ضرور مگر میں اس کو نہیں پہچانتا۔ اب یہ بتائیے علی بیٹھے ہوئے ہیں تو سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ تو پیغمبر اکرم مسکرائے، سمجھ بھی گئے کہ سلمان نے یہ کیوں کہا ہے، مگر مسکرائے اور کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی سلمان کا کیس ہے، سلمان کو بلاؤ، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو تو بلاؤ۔ سارے جھگڑے زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو نہیں بلایا جاتا۔ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اسپیکولیشن ہو رہے ہیں، گیس ورک ہو رہا ہے۔ اے بندہ خدا جس کے اوپر الزام لگا رہے ہو اس سے تو پوچھو کہ اس کا موقف کیا ہے۔ تو اب جناب سلمان کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں کہ بھائی سلمان کا کیس ہے، سلمان کو بلاؤ۔ تو جناب سلمان کو بلایا گیا اور سلمان فارسی سے پوچھا گیا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بھائی یہ تمہارے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول یقین جانیے میں نے اپنے کانوں سے سنا، سلمان مجھے کہہ رہے تھے کہ مسجد کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ہے مگر یہ نہیں پہچانتے، اور یہ علی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ علی کو نہیں پہچانتے۔ سلمان فارسی پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں ہاں سلمان بتاؤ تمہارا موقف کیا ہے؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول آئی اسٹل مینٹین مائی اسٹیٹمنٹ، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تم نہیں پہچانتے علی کو؟ پیغمبر بھی ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں کہ تم نہیں پہچانتے علی کو؟ کہ اللہ کے رسول یقین جانیے کہ میں اور علی کو پہچاننے کا دعویٰ کروں ناممکن ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہی سے میں نے سنا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا۔ مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا، اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں، نہ میں خدا ہوں نہ محمد مصطفیٰ ہوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں۔ درود بھیجئے محمد والے، درود بھیجئے گا محمد والے محمد۔ مگر عزیزان وہ سوال تو اپنی جگہ پر ہے، تو نہیں پہچان سکتے تو اس کے مطلب معرفت ناممکن ہے، اور جب معرفت ناممکن ہے تو پھر اس کے بعد حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ معرفت حاصل کرو؟ پھر یاد کیجئے مماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، لفظ وہی ہے یعرف، جو مر جائے اور نہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کو۔ ہم آخری امام کو کہاں پہچانے؟ ہم تو پہلے امام کو ہی نہیں پہچان پا رہے، اور ممکن بھی نہیں ہے، یا اللہ پہچانے یا نبی پہچانے۔ علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیاری مثال وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو یاد رکھیے، اور وہ کیا؟ سوئی نیڈل ہوتی ہے نا، اور اس کا ایک سوراخ بھی ہوتا ہے، شاید اس کو ناکا کہتے ہیں۔ آپ اگر اس کو سمندر میں ڈالیں، علامہ فرماتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ سمندر میں اگر آپ نے اس سوئی کو ڈالا تو پورا سمندر سمٹ کر اس سوراخ کے اندر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن کیا یہ سوئی خالی ہاتھ واپس آئے گی؟ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ایک قطرے کی اگر گنجائش ہے تو وہ قطرہ ضرور آ جائے گا۔ کیس کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے برادران عزیز کہ اس نڈل کے اندر اتنی ظرفیت نہیں پائی جاتی، وہ کم ظرف ہے، اس کے پاس اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ سمندر کو سمیٹ سکے، مگر سمندر کا دسترخوان وسیع ہے، سمندر جو ہے سخی ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ محروم نہیں کرنا چاہتا، بس وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس میں کتنی گنجائش ہے۔ اگر سوئی میں فقط ایک قطرے کی گنجائش ہے تو ایک قطرہ دے دے گا، اگر آپ گلاس ڈالیں گے تو گلاس بھر پانی آ جائے گا، بڑا برتن ڈالیں گے تو بڑا برتن بھر کر آ جائے گا، سب کچھ آپ نکال لیجئے مگر آخر میں سمندر اتنا ہی نظر آئے گا۔
بالکل یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ آل محمد کے فضائل کا سمندر ہے، بحر بے قرار ہے، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق اس کے اندر ڈوب جائے. سب تو کسی کو نہیں ملے گا مگر خالی ہاتھ بھی کوئی واپس نہیں آئے گا. وہ دسترخوان بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے کہ مولا کے بارے میں پیغمبر اکرم کے یہ فرامین، یہ الفاظ ہیں کہ اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں، جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور دنیا کے تمام جن اور انسان مل کر علی کے فضائل لکھنا شروع کریں، لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، علی کے فضائل کا سمندر ختم نہیں ہوگا. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق حاصل کر لے گا یہ. اور اب اس علی سے پہنچیے علی کے اس وارث تک کہ جس کا نام ہے علی اصغر. دیکھیے برادران عزیز، آج اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے نا. وہ 6 ماہ کا ننھا بچہ. فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی پرورجن ٹو واٹ ایکسٹینٹ، انحراف کس حد تک. ایک چھوٹا بچہ ہو، ہر ایک کو فطری طور پر اس پر پیار آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اس کے اوپر تیر چلا رہا ہو؟ اس کے اوپر اگر کوئی لاؤڈ ہو جاتا ہے تو دوسرے مذمت کرتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، تم اس کے اوپر لاؤڈ ہو رہے ہو، تم اس کے اوپر چلا رہے ہو. فطرت کا تقاضا کیا تھا؟ یعنی امام مظلوم جناب علی اصغر کو لا کر کیا بتا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ میرے مقابلے پر وہ افراد موجود ہیں جو پرورجن کی آخری حد پر ہیں، جنہوں نے اس حد تک انحراف کیا ہے کہ انہیں اس بچے پر بھی رحم نہ آیا. ملتا ہے مولانا غلام عسکری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ قافلہ چلا ہے نا مدینہ منورہ سے، اس وقت جناب علی اصغر 2 ہفتے کے تھے، تازہ ولادت ہوئی تھی. جناب فاطمہ صغرا اس وقت بیمار تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جو بیمار ہوتے ہیں، جو نو مولود بچے ہوتے ہیں، نیولی بورن، ان کو ان کے قریب نہیں لے جاتے، اس لیے کہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، بیمار نہ ہو جائیں. تو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو جناب فاطمہ صغرا نے حسرت کے ساتھ جناب رباب سے یہ کہا کہ اماں ابھی تو میں نے اپنے بھائی کو اپنی گود میں بھی نہیں لیا، اور آپ لوگ جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اصغر کو میری گود میں تو دے دیجیے. جناب رباب نے اصغر کو گود میں دے دیا، اور فاطمہ صغرا اپنے بھائی سے بات کرنے لگی، کان پر منہ رکھ کے کہا کہ بھیا علی اصغر سب تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. اب یہ بہن بھائی کی محبت بھری باتیں ہیں، پیار بھری باتیں ہیں. یہ جملہ کہا. اب اس کے بعد عجیب کیفیت یہ ہوئی کہ اصغر کسی اور کی گود میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فاطمہ صغرا سے ایسے چپک گئے کہ کسی اور کی گود میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. فاطمہ صغرا بھی بچی ہے، مگر یہ تو بالکل نیولی بورن 2 ہفتے کے جناب علی اصغر کسی اور کی گود میں نہیں آتے. جناب رباب نے کوشش کی، اصغر نہیں آتے. دوسری بیویوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ جناب زینب نے کوشش کی. جناب زینب کی گود میں بھی اصغر نہیں آ رہے. باہر سے امام مظلوم کی آواز آئی، بیویوں تاخیر ہو رہی ہے، ہمیں سفر پر روانہ ہونا ہے. جناب زینب نے جواب دیا کہ بھیا ہم کیا کریں، اصغر فاطمہ صغرا کی گود سے کسی اور کی آغوش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام مظلوم گھر میں داخل ہوئے، جناب فاطمہ صغرا کو دیکھا، پیار سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد گود میں اصغر کو دیکھا. فاطمہ صغرا کی گود میں اسی کیفیت میں اپنے ہونٹ اصغر کے کان کے قریب لائے اور ایک جملہ کہا، اے بیٹا اصغر، میں تجھے تیری بہن صغرا سے کبھی جدا نہ کرتا، مگر میرا کربلا کا جہاد تیرے بغیر نامکمل ہے. جب یہ جملہ امام مظلوم نے کہا ہے، پہلے تو صغرا کی گود سے کسی اور کی گود میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ جملہ سنا اور ہمک کر بابا کی آغوش میں آ گئے، حسین کی گود میں آ گئے. حسین نے پیار کیا، صغرا کو بھی پیار کیا، رخصت ہوئے، اور اب یہ قافلہ آگے بڑھا. دیکھیے یہ جو جناب علی اصغر کا معاملہ ہے نا، باب الحوائج جن کو کہا گیا، باب الحوائج ہی میں یہ مجلس ہو رہی ہے. باب الحوائج کہا گیا یعنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دروازہ. کوئی تو وجہ ہے نا کہ اس قربانی کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا. یہ بات وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں وہ بیویاں کہ جن کی آغوش میں اصغر جتنے بچے موجود ہیں.
وہ ان فیلنگز کو زیادہ احساس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے برادران، کربلا کا واقعہ پورا ہو گیا، کربلا کا واقعہ ہو گیا اور سید سجاد آ گئے مدینہ منورہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد 35 برس تک سجاد نے گریہ کیا ہے مختلف حوالوں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ شام کو بہت یاد کیا کہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پر پڑے؟ شام، الشام الشام الشام، صحیح ہے نا؟ مگر ذرا سنیے، یہ بھی سنیے۔ سید سجاد مدینہ منورہ آ گئے، کوفہ میں انقلاب آ گیا، جناب مختار کی حکومت ہے اور جناب مختار قاتلان امام حسین سے بدلہ لے رہے ہیں، چن چن کر گرفتار کرتے ہیں۔ جناب مختار کا ایک بہت بڑا احسان ہے، مقتل میں بہت ساری روایات جناب مختار کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ کربلا کے واقعے کو سید سجاد نے بھی بیان کیا ہے، جناب زینب نے بھی بیان کیا ہے، خود پانچویں امام نے بیان کیا ہے، بیویوں نے بیان کیا ہے، سب نے بیان کیا ہے۔ ایک بیان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ مختار قاتلوں کو گرفتار کرتے تھے، ان سے اعتراف جرم کروایا کرتے تھے۔ اچھا، ان سب نے اپنے اپنے جرائم کارنامے کے انداز سے پہلے ہی ابن زیاد کے پاس سبمٹ کرائے تھے انعام کی لالچ میں۔ مختار جب حاکم بنے نا تو ان دستاویزات کو، ان ڈاکومنٹس کو نکالا گیا، گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ اب بتاؤ کہ تم نے کربلا کے اندر کیا کیا تھا، اور دیکھو میں میچ کروں گا کہ جو تم نے خود لکھ کر دیا ہے اس کے ساتھ میں کمپیئر کروں گا۔ جناب مختار نے ان کو رسوا کیا ہے۔ جب کوفے کا ایک شخص مدینہ منورہ پہنچا ہے تو سید سجاد نے اسے سوال کیا کہ اے شخص تو کوفے سے آ رہا ہے؟ جی کہا مولا میں بالکل کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا مولا میں کیا بتاؤں کوفے کا حال، مختار امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر گرفتار کر رہے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اعتراف کرواتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ سید سجاد نے اپنا چہرہ جھکایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، پھر چہرہ بلند کیا اور ایک جملہ کہا، ہرملہ گرفتار ہوا، ہرملہ پکڑا گیا۔ وہ شخص جو کوفے سے آیا تھا اس نے کہا مولا میں حیران ہوں آپ کے سوال پر، آپ نے حسین کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا تو اس ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کے قاتل کے بارے میں پوچھا۔ کہا کہ تم کو نہیں پتا، وہ تیر اصغر کو نہیں لگاتا، ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا، ہم اصغر کے اس معصوم خون کو فراموش نہیں کر سکتے، ہم بھول نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے مولا اب تک ہرملہ تو گرفتار نہیں ہوا، ہرملہ تو نہیں پکڑا گیا۔ سید سجاد نے اس موقع پر ہرملہ کو بددعا دی ہے، یہ بہت ریئر ہے آل محمد کے گھرانے میں، مگر بددعا دی ہے سید سجاد نے۔ یہ شخص جب پلٹ کر واپس گیا نا کوفہ تو اس نے دیکھا مختار کا دربار سجا ہوا ہے اور ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ جب ہرملہ کو گرفتار دیکھا تو اس نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اتنی تیز آواز میں یہ نعرہ بلند کیا اس نے کہ مختار متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں کیا شبہ ہے، مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ؟ کہا امیر میں کیا بتاؤں، میں ابھی مدینے سے جسٹ کوفہ میں داخل ہوا ہوں، مدینہ میں تھا ابھی کوفہ میں داخل ہوا ہوں، مدینے میں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی تھی، سجاد نے آپ کے بارے میں پوچھا اور یہ پوچھا کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا۔ اس وقت تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں گرفتار ہوا، یہاں آیا اور میں نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ مختار نے یہ جملہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہرملہ سے کہتے ہیں اے ہرملہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، کہ سجاد تیرے بارے میں خاص پوچھ رہے ہیں، بتا تو نے کیا کیا تھا کربلا میں۔ ہرملہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا ہے، تجھے بتانا پڑے گا۔ ہرملہ کہتا ہے امیر سننا چاہتے ہو تو سنو، میرے پاس جو تیروں کی تعداد تھی نا 7 تیر تھے کل، ان میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، صرف 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ مختار کہتے ہیں بتا تو نے پہلا تیر کس کو مارا؟ کہا امیر پہلا تیر میں اس وقت میں نے استعمال کیا جب عباس مشک سکینہ کو بھر کر خیموں کی طرف جا رہے تھے، عمر سعد نے حکم دیا اے ہرملہ یہ مشک خیمے میں نہیں جانے چاہیے۔ اس موقع پر میں نے تیر کو کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا مشک چھدی، پانی بہا، پھر عباس ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہ سکے، وہ زمین کے اوپر گرے، ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے، بازو قلم تھے، زمین کے اوپر گرے۔ مختار کہتے ہیں بتا تو نے دوسرا تیر کب مارا؟
حرملہ نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ ڈائریکٹ تیسرے تیر پر چلا گیا۔ اس نے کہا میں نے اگلا تیر اس وقت مارا کہ جب حسین ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے، زخمی تھے، ڈگمگا رہے تھے، اور ایسے میں عمر سعد نے مجھے حکم دیا کہ حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین ذوالجناح سے زمین کے اوپر گریں۔ میں نے امیر ایک تیر کو رہا کیا، وہ تیر جا کر حسین کی پیشانی پر لگا، خون کا فوارہ نمودار ہوا، جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد حسین ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہ سکے، وہ زمین کربلا پر گرے۔ اور اب مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کب مارا؟ کہا امیر اس تیر کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر، میں اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، مجھے جو سزا دینی دے دے۔ کہا تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کب مارا؟ کہا امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا، اور حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اے فوج اشقیہ اگر تمہاری نگاہ میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں نا، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ ارے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آؤ آگے بڑھ کر اس کو پانی پلا دو۔ امیر کسی نے پانی نہ پلایا، حسین نے اس بچے کو جھلتی ریت پر رکھ دیا اور کہا تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پی لوں گا؟ یہ لو جھلتی ریت پر میں نے بچے کو لٹا دیا۔ بچہ جھلتی ریت پر تڑپتا رہا مگر کسی نے پانی نہ پلایا، اور پھر جب حسین نے اپنے ہاتھوں پر بچے کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیہ کی طرف، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرتے جاتے ہیں، تلاتم برپا ہو گیا مگر پانی کسی نے نہ پلایا۔ حرملہ کہتا ہے عمر سعد نے حکم دیا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو قطع کر دے۔ میں نے 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کمان میں جوڑا، اور جب رہا کیا تو کیا ہوا؟ مقتل کے الفاظ ہیں فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے اپنے چلو میں خون علی اصغر کو جمع کیا اور پھر اپنے چہرے پر مل کر یہ کہا ارے میں اسی طرح سے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، مگر رباب کو کیسے بتائیں کہ اصغر شہید ہو گیا۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، در خیمہ پر پہنچے اور رباب سے یہ کہتے ہیں رباب میں تیرا کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی، آپ میرے وارث، آپ میرے آقا۔ کہا رباب ایک بات کہوں صبر کرے گی؟ کہا کہ آقا حکم کیجئے۔ کہا اے رباب لے تیرے بچے کو پانی تو پلا نہ سکا، یہ تیر کھا کر واپس آیا ہے۔ رباب تسلی دیتی ہے یا بنیا مثلک ینہر، اے بیٹا تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے۔ ارے وہ کون شقی اور بدبخت تھا کہ جس نے تجھے